نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتلانے جا رہا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ یقین مانیں کہ آپ کا بہایا ہوا ایک آنسو کا قطرہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، آپ کے مقدر جگا سکتا ہے، آپ کے تمام معاملات کو حل فرما سکتا ہے۔ اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے خاص بندے کون سے ہیں اور اللہ کے خاص بندے کون سی دعائیں مانگتے ہیں، اور کس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی ہوئی دعا جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے جلدی قبول فرماتے ہیں۔ یعنی ایسا وقت جس وقت مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں بتلاؤں گا، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اپنے پاس بلائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے علیحدگی میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جب اپنے پاس بلائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو ان کی زندگی کے اندر کیے ہوئے جو اس کے گناہ ہیں وہ یاد کروائیں گے کہ میرے بندے، کیا تجھے یاد ہے کہ فلاں وقت تو نے یہ گناہ بھی کیا تھا، یہ گناہ بھی کیا تھا، یہ گناہ بھی کیا تھا۔ اب بندہ اس کا اقرار بھی کرے گا اور ساتھ ساتھ اس کا دل بھی دھڑک رہا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، میں تو ہلاک ہو گیا، میرے لیے تو جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ ڈر رہا ہوگا اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کے گناہوں کو یاد کروا دیں گے تو اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندے دیکھ، میں نے دنیا کے اندر ان گناہوں کو چھپایا، میں نے لوگوں کو علم نہیں ہونے دیا۔ میرے بندے، تجھ سے گناہ بھی ہوتے تھے، اس کے باوجود تو نے میرا در نہیں چھوڑا، تو نے میرے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چھوڑا۔ میرے بندے، میں نے اس وقت بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا تھا، اب بھی میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں اور تیرے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو یوں معاف فرمائیں گے۔ اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی لسٹ میں شامل فرما لیتے ہیں۔ اور وہ خاص بندے کون سے ہوتے ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو راتوں کو اٹھ کر قیام کرتے ہیں، جو راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، جو تہجد کے وقت اٹھ کر نوافل ادا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے روئی ہو، جس نے آنسو بہائے ہوں، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے کے اندر جاگی ہو۔ میرے دوستو، علماء کرام نے لکھا ہے کہ آج دنیا کے اندر عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ کے سامنے اللہ کے خوف کی وجہ سے رونے والوں کی کمی ہے۔ میرے دوستو، دعائیں مانگنے والوں کی کمی نہیں ہے، دعائیں تو ہم کرتے ہیں، لیکن ان دعاؤں کے اندر ہمیں رونا آ جائے، ہم اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیں۔ جس طرح بچہ رو کے اپنی ماں کو منا لیتا ہے، اسی طرح میرے دوستو ہمیں اللہ کے سامنے رونا آ جائے۔ جب ہماری دعاؤں میں ہمیں رونا آ گیا، آنسو بہانے آ گئے، اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر آ گیا، یاد رکھنا یہی وہ لمحہ ہوگا جس وقت اللہ آپ کی روحانی ترقی فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے مقرب ترین بندوں کی لسٹ میں شامل فرما لیتے ہیں۔